الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور سننے والے تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ ہم نے یہ چینل اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے عام طور پر جو لوگ ہیں وہ دین اسلام سے، دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے اتنا دور ہیں اور دین اسلام کے حصول کے لیے، دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ ان کو یا تو کوئی ایسے افراد نہیں ملتے کہ جن سے وہ تعلیم حاصل کر سکے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ جس سے وہ بنیادی تعلیمات حاصل کر سکے۔ تو ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ آپ کو ان ویڈیوز کے ذریعے سے انشاءاللہ عز و جل دین اسلام کی وہ بنیادی تعلیمات کہ جن کے ہوتے ہوئے بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت اور اپنی دنیاوی سرگرمیاں، اپنی دنیاوی طور پر جو معاملات ہیں وہ دین اسلام کی روشنی میں، اللہ رب العزت کے احکامات کی روشنی میں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سر انجام دے سکے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں ہم آج قرآن پاک کی فضیلت، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے آداب اور قرآن پاک کے حوالے سے بنیادی چیزیں کہ قرآن ہے کیا، مسلمان کا قرآن کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ کلام ایسا کلام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوا۔ قرآن پاک یہ وہ ذریعہ وحی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات اپنے بندوں تک اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بھیجے ہیں۔ تو قرآن پاک اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے اور اس کا قرآن پاک اور اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں آئی، صحیفے آئے، مختلف قسم کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات، انجیل، زبور آئی، لیکن قرآن میں اور دیگر پہلے سے موجود کتابوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی ایسی لاریب کتاب ہے کہ یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کی کلام، بات چیت، یعنی ایک بندہ بات کرتا ہے دوسرا سنتا ہے، تو یہ اس انداز میں نازل ہوا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلام کے ذریعے مخاطب فرمایا ہے، اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک مواقع پر نازل ہوا، یعنی جب جب جس حکم کی ضرورت تھی، جب جب جس معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے ضرورت تھی کہ اللہ کا حکم نازل ہو، معاملہ پیش آیا، کوئی پریشانی ظاہر ہوئی، کوئی ایسا معاملہ کہ جو بغیر وحی الہی کے حل نہ ہو سکتا، تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے یہ قرآن اس وقت میں نازل کر دیا۔ دیکھنے میں تو یہ پہلے سپارے سے لے کر 30 سپاروں تک ایک ترتیب سے کتاب ہے، لیکن دراصل یہ اللہ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہے، بات چیت ہے، گفتگو ہے۔
اور اس گفتگو کا اعجاز یہ ہے، پہلے والی جو کتابیں تھیں لکھی ہوئی آئیں، یعنی تورات شریف جو نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے لکھی ہوئی کتاب، تختیوں پر لکھا ہوا کلام دے دیا۔ تو جو لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے وہ کتاب دیکھنے میں الفاظ ہوتے ہیں، ان کے معنی وہی ہوتے ہیں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں بس۔ لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے، دیکھیں کہ قرآن کے الفاظ میں بہت کثیر معنی ہے، کلام ہے چونکہ یہ، تو اس کے کلام ہونے کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ بہت سارے معنی اور مفہوم نکلتے ہیں۔ جیسے میں ایک بات کرتا ہوں کہ میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو یہ میرے الفاظ ہیں جس میں سوال ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی آپ کے کام کے بارے میں ایک سوال ہے، اور دکھنے میں یہ ایک سوال ہے۔ لیکن اگر اس کا لہجہ تبدیل ہو جائے اور یوں کہا جائے کیا کر رہے ہیں آپ، تو یہی لفظ ہے، لفظ وہی ہے، لیکن لہجے کے تبدیل ہونے سے اس کے معنی اور مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک، یعنی قرآن میں اور پچھلی کتابوں میں یہ فرق ہے کہ قرآن کے اندر ہمیں لازمی طور پر قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، قرآن کا فقط ترجمہ ہمارے صحیح رہنمائی نہ کر پائے گا، تو قرآن کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کے پچھلے بیک گراؤنڈ کو، یعنی اس کے حالت، کس حالت میں یہ الفاظ نازل ہوئے ہیں، کیا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی۔ جیسے حضور علیہ السلام پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس آیت کریمہ میں، اس سورۃ مبارکہ میں آپ دیکھیے کہ پچھلا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا۔ اللہ رب العزت نے یہ کس وقت اور کس لیے نازل کی، اس کا مقصد کیا تھا۔ تو دیکھیں، جب حضور علیہ السلام آپ کی اولاد ہوئی، آپ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وصال ہوا آپ کے بیٹے کا، اور باپ کے لیے اولاد اس قدر عزیز ہوتی ہے۔ ابھی بھی یہ معاشرے میں عام ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بے نسل ہے، اس کی اولاد آگے کٹ گئی، ختم ہو گئی، یہ بے ابتر ہے۔ تو عرب میں بھی یہ رواج تھا، عرب میں بھی یہ معاشرے کا حصہ تھا کہ جس کی اولاد نہ ہوتی اس کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ تو آگے ختم ہو گیا، اس کی تو باقیات کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کے بیٹے کا وصال ہوا اور کافروں نے آپ پر طعنے دینا شروع کر دیے، جو لوگ آپ کو چاہتے تھے کہ مٹا دیں، قتل کر دیں، ختم کر دیں، جو لوگ آپ کے دشمن تھے، دین اسلام کے دشمن تھے، اللہ رب العزت کی توحید کو، دین اسلام کو نہیں مانتے تھے، ان لوگوں نے آپ پر طعنے دینا شروع کر دیے کہ حضور علیہ السلام اب ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بالکل خود ہی ختم ہو گئے، یعنی اب ان کی اولاد نہیں ہے تو یہ آگے چل نہیں پائیں گے، ان کا سلسلہ آگے بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں حضور علیہ السلام کو جب دلی طور پر رنج ہوا، غم کی ایک پوزیشن میں آیا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیات کریمہ حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے نازل فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے نازل فرمائی کہ اے محبوب، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دی، اور تم عبادت کرو اور قربانی کرو، نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارے جو دشمن ہے وہی بے نصر ہو جائیں گے۔ اور اس آیت کریمہ کا، اس قرآن پاک کی اس سورت کا حاصل کیا ہوا کہ اس وقت جو کافر، جو افراد حضور علیہ السلام کی اس آپ کی بیٹے کے وصال پر، آپ علیہ السلام کی اولاد کے ختم ہونے پر، فوت ہونے پر جو اعتراض کرنے والے لوگ تھے وہ بے نسلیں ہو گئے، ان کی کوئی اولاد اب باقی نہیں رہی۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو ایسا رتبہ عطا فرمایا کہ آج ایک عرب کا رہائشی، مکہ مدینہ میں رہنے والے شخص،
وہ ذات کے جس کی اولاد یعنی جن کا قبیلہ مکہ اور مدینہ میں تھا، لیکن آج دیکھیں پاکستان نہیں پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں حضور علیہ السلام کی آل اولاد سید زادے موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقع یعنی یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جب جب قرآن نازل ہوا کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی جس پر قرآن کے الفاظ آئے، تو ان کا ضرور ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ضرور جو ہے وہ اس کے نزول ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، شان نزول ہے۔ تو جب تک ہم قرآن کو اس کے شان نزول اور اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں قرآن سمجھ میں نہ آئے گا۔ تو اس لیے ہم نے سوچا ہے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں اس سسٹم میں انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی آیات کریمہ کا وہ معنی اور مفہوم جو شان نزول کے مطابق ہے، احادیث کریمہ سے ثابت ہے، تفسیروں سے ثابت ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ ضرور یہ میرا چینل اختر بغدادی کے نام سے ہے، اس کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو دیکھیے بھی، اس کو شیئر بھی کیجئے، تاکہ دین اسلام کی، قرآن پاک کی آیات کریمہ کا یہ علم آپ کے پھیلانے سے آگے تک پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کیا بولنا چاہیے زبان میں سے؟ حاوی صاحب ایک